السلام علیکم، یو آر واچنگ another episode of Decipher with عبد الباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، آج کے اپنے ڈیسائفر میں ہم جن موضوعات کو زیر بحث لانے والے ہیں ان میں شامل رہیں گے بھارت اور امریکہ کے تعلقات، بنگلہ دیش اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی قربتیں جس سے کہ بھارت کو ہے خاصی تکلیف، اور ساتھ ہی کچھ ذکر کریں گے شام کا اور مقبوضہ جموں کشمیر کا، اور پھر یہ بھی ذرا دیکھیں گے کہ سال 2024 پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں کیسا سال رہا. سو لیٹس بگن دا شو. ویلکم باسط صاحب. بہت شکریہ ڈیسائفر دیکھنے والے کو. السلام علیکم. باسط صاحب، کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب دورہ امریکہ پر موجود تھے، لیکن یہ دورہ میں کچھ بڑی حیران کن چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایسی اطلاعات ہیں کچھ بائیڈن انتظامیہ نے خاصی جھاڑ پلائی ہے جے شنکر صاحب کو، تو یہ کیوں کر ممکن ہو پایا؟ جی ہاں، آپ کی اطلاعات کسی حد تک درست ہیں. کسی حد تک؟ کیونکہ ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا جے شنکر صاحب کا جو دورہ امریکہ تھا، اور ہمارا خیال یہی تھا اور ابھی بھی ہے کہ اٹ واز اے اسمارٹ موو آن دا پارٹ آف انڈیا. کیونکہ ایک طرف آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن ہے بائیڈن اور دوسری جانب انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے ٹرمپ کی، تو ان دونوں سے ایک رابطہ رہا ان کا بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے. اور ابھی آپ کی اطلاع کے لیے اور اپنے ناظرین کے دیکھنے والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون، وہ بھی اب بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں 6 اور 7 جنوری کو. تو یہ بالکل آخری دن ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کتنے اہم ہیں ایک دوسرے دونوں ممالک کے لیے، اور کس نہج پہ جا رہے ہیں. جو پالیسی پیراڈائم ہے یہ تو شفٹ ہو رہا ہے نا، لیکن بالکل. اور ایسے سینسٹیو وقت کا چناؤ، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں 2-3 ہم پہلے تو ہم نے تفصیلاً گفتگو کر لی تھی، لیکن آج میں چاہتا ہوں صرف ایک خاص موضوع پہ بات کروں. کیونکہ جے شنکر صاحب کا جو دورہ تھا اس کا ایک بنیادی، بہت سے اور ہی مقاصد تھے، لیکن ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ کسی طور انتظامیہ، جو بائیڈن انتظامیہ، ان کو یہ کنونس کر سکیں یا پرسویڈ کریں کہ جو آپ نے ہمارے خلاف کیسز شروع کر رکھے ہیں خالستان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے پریشر میں آ کر، ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیا نام ہے ان کا، گرپت ون سنگھ پنن، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. پھر اجیت ڈوول صاحب کے خلاف وارنٹ بھی نکلے ہوئے تھے، نیو یارک کورٹ نے نکالے. پھر امت شاہ کا بھی نام لیا گیا اس میں، جو ان کے ہوم منسٹر ہیں بھارت کے. تو ایک تو جے شنکر کا یہ تھا کہ جی جانے دیو، کیوں پریشان کرتے ہیں، کیونکہ اس سے لامحالہ اگر آپ نے ان چیزوں کو پرسو کیا تو پھر تعلقات، اوبیسلی ایک پبلک پریشر بھارت نے ہی بلڈ ہوگا حکومت پہ کہ جی وہ تو سارے اقدامات لے رہے ہیں، خالستان کے پریشر میں کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کے ہوم منسٹر کو بھی نہیں چھوڑا، ان پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ امریکہ کی گود میں جا رہے ہیں. تو اس طرح تو انہوں نے، جے شنکر نے کہا کہ ہمارے لیے بھارت میں پبلک اوپینین کو ذرا فیس کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ہم آپ سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ ان کیسز پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیے، اور ان کو اتنا پبلک میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی واشنگٹن پوسٹ میں بھی ایک خبر آئی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں کس طرح انڈین آفیشلز نے یہاں پاکستان میں لوگوں کو قتل کروایا. تو اب تو یہ بھارت از نون ایکسٹرا ٹیریٹوریل جو کلنگز ہیں، تو بھارت اس سے پہلے کینیڈا میں جو کیا ہردیپ سنگھ نجر کا جو قتل کروایا وینکوور میں، وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہے. تو بھارت کو یہ فکر لاحق ہے کہ، اور ان کی خواہش تو یہی تھی کہ بائیڈن کے ہوتے ہوتے ہی یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا. لیکن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں نے خود ہی ہم سے یہ کہا کہ ہم ایک بڑی زبردست کمیٹی بٹھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور وہ انکوائری کرے گی ان تمام معاملات پہ، اور جو آپ نے ہمارے ساتھ فائنڈنگز دی ہیں وہ تو بالکل ہی اپوزٹ ہے، مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے تو صرف کہانی ایک ڈال دی ہے، اور جتنے بھی جو ہمیں شک ہے کہ یہ اپروول جو تھی پنن کو قتل کرنے کی، کیونکہ نکھل گپتا کو گرفتار کر لیا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو، یہ بھارت سے چیک ریپبلک، یہ جون بات کر رہا ہوں میں، 30 جون 2023 کی، 2023 اور 24 کی، بہرحال اس میں کافی اس کو چیک ریپبلک سے پکڑ لیا تھا. پھر چیک ریپبلک نے اپنی قانونی کارروائی کر کے ان کو ایکسٹراڈائٹ کر دیا. تو نکھل گپتا نے تو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے کہاں سے یہ، کیونکہ وہ بزنس مین ہے، لیکن وہ یہ بھی کام کرتا ہے بزنس کی آڑ میں.
تو پہلے تو جے شنکر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ کسی طور جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس معاملے کو رفع دفع کرے، لیکن اب معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا ہے، اب بہت مشکل ہے، اور جو پورا ایک سکھ فار جسٹس جو ایک گروپ ہے پوری دنیا کا، وہ بڑا ایکٹیو ہے، وہ خالستان کو جہاں سپورٹ کرتے ہیں، وہ سکھ کے جہاں جہاں بھی انٹرسٹ ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جے شنکر صاحب نے یہ معاملہ بھی اٹھایا، خاص طور پہ بائیڈن صاحب کے ساتھ بھی، اور پھر جو ٹرمپ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں گے مائیکل والٹز، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھایا کہ دیکھیے جسٹن ٹروڈو نے بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ خالستان کی جو لوگ ہیں، خالستانی جنہیں وہ کہتے ہیں، ایک تو ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں کینیڈا میں، اور یاد رہے کہ کینیڈا میں سکھوں کی سب سے بڑی تعداد ہے بھارت کے بعد، باہر جتنے سکھ رہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ سکھ کینیڈا میں رہتے ہیں۔ تو ان کا ماننا یہ کہنا تھا کہ جی کچھ تھوڑا بہت جسٹن ٹروڈو کو بھی آپ سمجھائیے ٹرمپ صاحب، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو پہلے ہی ٹروڈو سے کہہ دیا ہے کہ کینیڈا کو ہم 51st اسٹیٹ بناتے ہیں اپنی، اور ان کو وہ گورنر کہہ کے مخاطب بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی بیچ میں اٹھا کہ کس طرح یہ جو ایک معاملہ چل رہا ہے خالستان کا اور بھارت کی حکومت کا، اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے آنے والے سالوں میں۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کیا توقعات ہیں آپ کی، وہ کس طرح سے لے کے چلیں گے ان معاملات کو؟ کیونکہ ٹرمپ جو ہیں تو ان کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کرنا صحیح سچی بات ہے، بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خود اتنے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، کنوکٹ بھی ہیں، ابھی میرے خیال میں 10 جنوری سے پہلے ان کو سزا بھی کوئی سنائی جا رہی ہے، وہ تو خیر معافی ہو جائیں گے ایک لحاظ سے، لیکن کوئی سخت سزا نہیں ہوگی۔ لیکن ٹرمپ تو ان معاملات میں کوئی اتنے زیادہ سیریس نہیں ہے نا، تو وہ شاید بھارت کو اوبلائج کر بھی دیں کہ چلیے جی ہم یہ جو نکھل گپتا کی کہانی ہے یا جو پنن کی کہانی ہے اس کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ انڈین کمیونٹی نے بائی اینڈ لارج ٹرمپ کو سپورٹ کیا، اور یہ بھی انوکھی بات ہے کہ پاکستانی کمیونٹی نے بھی ٹرمپ کو سپورٹ کیا میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں۔ تو کافی کچھ ابھی ہونے والا ہے اگلے 4 سالوں میں، اس وجہ سے ٹرمپ ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا، جب تک 20 جنوری کو حکومت پہ آئیں گے تبھی وہ کوئی فیصلہ کر پائیں گے، لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ جو انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے وہ شاید زیادہ امینیبل ہو، ریسیپٹیو ہو، لیکن وہ ریسیپٹیو تب ہوگی جب ٹیرفز کا جو معاملہ ہے نا وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ ٹرمپ کا کمال یہ ضرور ہے کہ وہ چیزوں کو لنک کر دیتے ہیں، کیونکہ ٹرانزیکشنل ہے نا، وہ جب تک ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آئے، بزنس مین بھی ہیں، تو وہ ان کو جب تک کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا کہ چلیے جی اگر ہم بھارت کا یہ جو پنن کا کیس ہے اس کو کوئی اتنا ویگرسلی ہم پرسو نہیں کرتے، اور تو بھارت سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کیا بھارت ہم سے زیادہ امپورٹ کر رہا ہے کوئی ڈیفنس اکوپمنٹ جو ہے، کیونکہ F-35 بھی لینے کا بھارت سوچ رہا ہے، جو ہم لے رہے ہیں C-35 چائنا سے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لینا چاہ رہا ہے، تو کیا بھارت ہم سے کچھ اور زیادہ ڈرونز لے گا، کچھ اور ہم سے چیزیں خریدے گا، کچھ ہمیں یہاں پہ کچھ انویسٹ کرے گا بھارت امریکہ میں؟ سر تائیوان دیکھیے کر رہا ہے، بائیڈن کے پریشر میں بھی آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے سیمی کنڈکٹرز کی پوری فیکٹری لگا دی، اربوں روپے اس پہ انویسٹ کیے امریکہ میں۔ تو ٹرمپ دیکھیں گے کہ مودی کے ساتھ کس طرح کھیلنا ہے، اور کسی ایک لیول پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ ریسیپٹیو ہوں بھارت کے اس معاملے میں، اور شاید ٹروڈو پہ بھی تھوڑا سا زور ڈالیں، لیکن ٹروڈو کی اپنی جو ہے کینیڈا میں ان کی اپنی پولیٹیکل مجبوریاں ہیں، وہ کس حد تک اس معاملے کو، کیونکہ ان کا تو بندہ قتل ہو گیا نا، کینیڈین شہری قتل ہو گیا، یہ تو کانسپریسی تھی پنن کے خلاف، وہاں تو نجر کا قتل ہو گیا، تو یہ اب ایک کس طرح ٹرمپ ان کو کھیلتے ہیں وی ول سی۔ لیکن یہ بھی دیکھیے بھارت کے پاس بھی لیوریج تو موجود ہے نا، وہ کیسے؟ آپ اس طرح دیکھیے پیوٹن اگلے سال جائیں گے بھارت، اینول سمٹ ان کی ہونی ہے بھارت میں، وہ شاید سال کے شروع میں چلے جائیں، اس کے بعد کوارڈ سمٹ بھی ہونی ہے بھارت میں جس کے لیے ٹرمپ جائیں گے بھارت۔ اب کیونکہ اگر آپ بھی دیکھیے تو جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ دیٹ از ان فیور آف انڈیا، تو بھارت، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے تو جو ڈیفنس
بجٹ ٹریڈ تھا یا ڈیفنس پہ جو بھارت امپورٹ کرتا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. آج $24 بلین کے قریب بھارت امپورٹ کر رہا ہے اکوپمنٹ امریکہ سے. تو اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے دفاعی تعلقات بھی کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اب جے شنکر کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن چونکہ آخری جانے والی تھی تو انہوں نے کہا کہ مودی تو ویسے ہی ٹرمپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, انڈینز بھی سارے جو ہیں انڈین امریکنز جو ہیں وہ بھی ٹرمپ کو سپورٹ کرتے رہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جاتے جاتے ان کو اوبلائج کروں. لیٹ ٹرمپ ہینڈل دس کیس. اگر ایٹ آل ٹرمپ اوبلائج کرنا چاہتے ہیں تو ٹرمپ خود ہی پھر اوبلائج کریں, اور پھر جو وہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے ان کی طرف سے جو بھی ریئیکشن آئے گا ٹرمپ جانے اور عدالتیں جانے. تو بائیڈن نے تو ان کی ایڈمنسٹریشن نے تو بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو نکال دیا کہ جی ہمارے آخری دن ہیں. اب یہ جو جیک سلیون جا رہے ہیں 6-7 جنوری کو بھارت, یہ ایک امپورٹنٹ دورہ ہوگا ان دا سینس کہ ایک انیشیٹو ان کا چل رہا ہے فار کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا. اس پہ البتہ بہت ان کی کوآرڈینیشن ہے. اس میں بھارت کی خواہش یہ ہے کہ سیمی کنڈکٹرز, کیونکہ دیکھیے جو گلوبل سپلائی چین ہے نا اس میں امریکہ مطمئن نہیں ہے اور خاص طور پہ ٹرمپ بھی مطمئن نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ چین جو اس وقت ایک گلوبل آپ کہہ لیجیے کہ گلوبل سپلائی چین کا ہب بنا ہے. 70-80% ساری جو گڈز ہیں یا چیزیں بن کے وہیں سے آتی ہیں, چاہے وہ الیکٹرک وہیکلز ہوں, سولر پینلز ہوں, آپ کسی چیز کا نام ریئر ارتھ میٹیریلز اگر لے لیجیے آپ, تو کیا چیز ہے جو چین نہیں بناتا اور امریکہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو اب چین امریکہ کی خواہش ہے کہ اس جو گلوبل اس وقت ڈپینڈنسی ہے چین پہ سپلائی چین کی, اس کو کس طریقے سے ذرا ڈیفیوز کیا جائے ان دا سینس کہ امریکہ کچھ بھارت میں شفٹ کی جائیں چیزیں, کچھ امریکہ میں واپس آ جائیں چیزیں, یہاں پہ چیزیں پروڈیوس ہوں تاکہ جو ڈپینڈنس ہے چین پہ وہ ختم ہو. اب یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, ٹائم ول شو, کیونکہ چین نے بھی اوور آل اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, آکیوپائی کر لی ہے مارکیٹ. لیکن کمنگ بیک ٹو انڈیا 2024 کی اگر اوور آل بات کریں نا تو جہاں امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے, میں سمجھتا ہوں ملاقاتیں بھی اچھی ہوئیں, بائیڈن کا دور اچھا تھا, مودی صاحب اور بائیڈن کی ملاقاتیں اچھی رہیں. پھر لیکن یہ ایک ایشو ہے پنن کا, اور یہ ایشو اب کس طرح ختم ہوگا وی ڈو ناٹ نو, کیونکہ خالستان کا ایشو. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے بھارت کی سفارتکاری 2024 میں تو خلیجی ممالک میں بہت کامیابی ملی, اس میں کوئی شک نہیں, یہ تو ٹرو ہے, بہت کامیابی ملی, اور ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان آئی وڈ سے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو ان کے اپنے انیشیٹیوز چل رہے ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ بھی سمٹ ہوتی رہتی ہے, اسی طرح افریقہ کے ساتھ بھی گلوبل ساؤتھ کو وہ لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ چائنا بھی کر رہا ہے بائی دا وے. تو ان کے درمیان ایک کمپٹیشن سا ہے. لیکن جو سب سے بڑی ناکامی بھارت کی اگر پوچھیں تو اپنے ریجن میں ہی ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب, بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات تو بہت خراب. اب پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک ہی اس میں کیٹیگری میں لے آئے ہیں وہ, اور میانمار کے ساتھ بھی پرابلمز ہیں, نیپال کے ساتھ بھی ایشوز ہیں. بھوٹان چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے, وہ فی الحال بھارت نہیں ہونے دے گا, لیکن کب تک دیکھتے ہیں. اسی طرح سری لنکا کے ساتھ البتہ حالات اچھے ہیں. افغانستان کے ساتھ انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے پاکستان کی کاسٹ پہ اگین, یہ میں کہتا چلوں. اس کے علاوہ ایران کے ساتھ ان کے آنے والے سالوں میں مزید مشکلات ہوں گی, ٹرمپ کی وجہ سے. جو ایران اور یو ایس کے تعلقات خراب ہوں گے ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے, اسرائیل کا بھی وہ فیکٹر ہے, ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. اس وجہ سے ایران, اور دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کس حد تک جو انہی کا لگایا ہوا, ان کا بنایا ہوا ایک قانون کے زمانے کا تھا نا, کاٹسا, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, اس کے تحت ٹرمپ اس کا کتنا استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر روس اور امریکہ کے درمیان ٹھیک معاملات چل پڑتے ہیں, یوکرین کی وار ختم ہو جاتی ہے, یوکرین سیز فائر مان جاتا ہے, اور پیوٹن کسی حد تک, کیونکہ پیوٹن بھی جا رہے ہیں نا, میں نے پہلے اس نے کہا بھارت, پیوٹن اگر اوبلائج کر لیتے ہیں ٹرمپ کو, تو پھر جو رشیا اور بھارت کے تعلقات ہیں اس پہ شاید ٹرمپ اتنا زیادہ فوکس نہ کریں. پھر جو S-400 ہے وہ بھی چل جائے گا کوئی اتنا بڑا, لیکن ایران کے ساتھ البتہ ان اینی کیس وہ پرابلمز ہوں گے, اور وہ کافی اہم رول ادا کریں گے, کیونکہ بھارت چابہار پورٹ وغیرہ بھی ڈیولپ کر رہا ہے. پھر یہ انٹرنیشنل
نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور بھی ہے، تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال جے شنکر صاحب کو بائیڈن کی جانب سے اچھا رسپانس نہیں ملا لیکن جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ شفٹ ابھی کس طرح سے ڈیلیور کرتی ہے یہ دیکھنا باقی ہے. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.